کیا کمال کی خاتون تھی، کیا کمال کی فنکارہ تھی، کیا کمال کی بیگم تھی، کیا کمال کی ماں تھی۔ اچھا جی، اس سیگمنٹ میں ایک اپنے پیارے ویورز کے ساتھ دکھ بھری خبر بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی کل ہماری ایک بڑی عظیم فنکارہ، ایک بڑی ہی خوبصورت خاتون محترمہ یاسمین طاہر صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کمال کی خاتون تھی، کیا کمال کی فنکارہ تھی، کیا کمال کی بیگم تھی، کیا کمال کی ماں تھی، واہ کیا بات ہے، کیا کمال کی بیٹی تھی۔ سید امتیاز علی تاج، کلاسک مصنف، نامور ادیب، نامور مصنف سید امتیاز علی تاج کی بیٹی، بہت بڑے اور نامور فنکار نعیم طاہر صاحب کی بیگم، اور باکمال ایکٹرز علی طاہر صاحب اور فرحان طاہر صاحب کی والدہ محترمہ یاسمین طاہر صاحبہ انتقال کر گئی۔ او ہو کیا خوبصورت جرنی ہے، ایسا اچھا فن پیش کیا ہوا ہے، ایسی خوبصورت آواز کے ساتھ پورے پاکستان کو انٹرٹین کیا ہوا ہے، پورے پاکستان کو ہر جگہ ان کی آواز سنی جاتی تھی اور پسند کی جاتی تھی۔ صداکاری کی انہوں نے ریڈیو پہ، اور جو ہماری اوائل کی پارٹیشن کے بعد جو نامور صداکارائیں ہوئی ہیں ان میں سر فہرست یاسمین طاہر صاحبہ کا نام۔ واہ ماشاءاللہ 88 سال عمر تھی یاسمین طاہر صاحبہ کی، 88 ایئرز اولڈ شی واز، اور وہ خود کہا کرتی تھی کہ میرے جیسا تو خوش قسمت ہی کوئی نہیں، واہ ایسی بھرپور زندگی گزاری ہے۔ دیکھیں نا ذرا، تقسیم سے پہلے کے لاہور کے ریڈیو سٹیشن سے انہوں نے بچوں کے پروگرام سے آغاز کیا۔ اچھا یہ ریڈیو کا سنہری دور تھا، جی کوئی بھی قابل ذکر ادیب شاعر ایسا نہیں تھا جس کی وابستگی ریڈیو سے نہ ہو۔ واہ بس اس وقت سے یاسمین صاحبہ ریڈیو کی ہی ہو گئی۔ بچوں کے پروگرام کے بعد انہوں نے ویسٹرن میوزک کا پروگرام کیا، اچھا پھر جب انہوں نے صبح کا پروگرام 7 رنگ کرنا شروع کیا ہاں جی ہاں جی تو وہ ان کی پہچان بن گیا۔ واہ یہ ایک خاتون اور ایک مرد کی آواز میں ہوتا تھا۔ اچھا ایک صبح جب وہ ریڈیو پہ پہنچی تو پتا چلا کہ اوپر سے حکم صادر ہوا ہے کہ اب عورت اور مرد کی آواز میں ایک ساتھ پروگرام نہیں ہوگا۔ اچھا وہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا بھلا اب کیا کریں، ہاں وہ جو سوال و جواب کا انداز تھا اس میں ہاں جی اسے کیسے جاری رکھا جائے۔ ایک آدھ ہفتہ تو وہ گھبرائیں، اچھا پھر کہتی ہیں کہ میں نے اپنے سننے والوں کو اپنا ساتھی بنا لیا، واہ میں ان سے اس طرح بات کرتی جیسے وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت اچھی واہ بھائی واہ، کیا خوبصورت گلابی جوڑا پہننا ہے۔ مطلب اوہ ایک منٹ ذرا چائے بعد میں پیجیے گا، پہلے میری بات تو سن لیں، یہ انداز اپنا لیا۔ واہ دیکھیں نا ذرا، ہاں جی بس یہی سٹائل ان کا ایسا مقبول ہوا کہ یاسمین طاہر صاحبہ پھر عشروں تک ہر صبح ریڈیو سے اپنے سننے والوں سے مخاطب ہوتی رہی۔ کیا بات ہے، واہ عزیزی امتیاز علی تاج صاحب کا ڈرامہ انارکلی تو زبان زد عام رہا۔ جی ہاں، اور بھی جتنے بھی ان کے لکھے ہوئے ڈرامے ہیں، بھائی وہ خود بہت بڑے استاد تھے، بہت بڑے استاد تھے، اور یہ نعیم طاہر صاحب اور یاسمین طاہر صاحبہ، ان کی اپنی بیٹی، ہاں جی وہ سب ان کے ڈرامے میں حصہ لیا کرتے تھے۔ اچھا نعیم طاہر صاحب بتایا کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے سید امتیاز علی تاج صاحب کے ساتھ ہاں جی ان کے انڈر کام کیا ہوا ہے، اچھا ان کے شاگردوں میں سے کہہ لیں تھے۔ اچھا واہ بس وہ رشتہ بھیجا اور بڑے باعزت طریقے سے ہاں امتیاز علی تاج صاحب کو بڑے پیارے لگتے تھے نعیم صاحب، تو انہوں نے پھر رشتے کی ہاں کی اور شادی ہوئی۔ بڑی ہی پیاری خاتون، میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں، مطلب میں نے ایسی مدبر خاتون اپنی لائف میں بہت کم دیکھی، بڑی مدبر خاتون، بڑی ہی پیاری، پڑھی لکھی اور رکھ رکھاؤ والی، اور سب کے ساتھ پیار محبت کرنے والی، کیا بات بہت بڑی فنکارہ۔ نعیم طاہر صاحب ہمارے ملک کا ایک اور بہت بڑا نام ان کی بیگم تھی۔ نعیم طاہر صاحب جو ہیں وہ بھی تھیٹر کے حوالے سے کلاسک شخصیت ہوئے ہیں، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے کام نہیں کیا ہو، جی ہاں بالکل۔ جی وہ ایڈمنسٹریشن ہو آرٹس کونسل کی، وہ لکھنا ہو،
وہ ڈائریکشن ہو، ہاں جی۔ وہ اداکاری ہو، ہر جگہ نعیم طاہر صاحب نے اپنا نام بنایا اور بہت اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ واہ یہ الحمرا آرٹس کونسل کی بھی سرپرستی کرتے رہے جی جی اوائل میں، اس کے بعد اسلام آباد میں PNCA پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس ہاں جی اس کی سربراہی کی، اچھا اور ان کے دور وہ الحمرا کے ہوں یا PNCA کا دور ہو، آرٹس کونسل نے بڑی ترقی کی ہے۔ نعیم طاہر صاحب کا ساتھ رہا ہے یاسمین طاہر صاحبہ کے ساتھ، ایک لمبا ساتھ، اور کیا خوبصورت کپل، واہ 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 واہ، دونوں ایک دوسرے کی اتنی عزت کرتے تھے، اتنی عزت کہ اتنا مزہ آتا تھا دیکھ کے کہ یہ دونوں نامور لوگ ہیں، اپنی اپنی جگہ کے دونوں استاد ہیں اپنے اپنے فن کے، ہاں جی اور ایک دوسرے کا کیسے احترام کرتے ہیں، کتنا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ واہ نعیم طاہر صاحب ہمارے قریب ہی جو مسجد ہے وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، آج کل نہیں آ رہے کیونکہ سنا ہے ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرما دے۔ ان کے بیٹے علی طاہر صاحب وہ بھی بہت بڑے فنکار ہیں، فرحان صاحب، فرحان طاہر نے تو ہالی ووڈ میں کام کیا ہے جی، ہالی ووڈ میں، مطلب ساری فیملی نے اس شعبے میں بھرپور خدمات سر انجام دی ہیں۔ کیا وہ بھی ساتھ نماز کے لیے آیا کرتے ہیں، جی جی تو نعیم صاحب جب بھی ملے ہیں ایسے پیار سے، کب ملنے آنا ہے تم نے، کب ملو گے، اچھا کوئی ٹائم نہیں نکلتا تم سے، ایسے پیاری شخصیت، جب بھی ملتے ہیں ایسے لگتا ہے بڑے پیارے دوست ہیں، اور ہماری جان نکلی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے۔ بہت پیاری فیملی۔ یاسمین طاہر صاحبہ کا باخدا اتنا دکھ ہوا ہے کہ یار فنکار اپنی جگہ پہ اتنی عظیم عورت چلی گئی، اتنی محبت سے بھرپور عورت چلی گئی، اتنے رکھ رکھاؤ والی، جتنی دیر بھی کام کیا ہے رکھ رکھاؤ کے ساتھ کی، واہ گھر میں بھی جو زندگی گزاری ہے رکھ رکھاؤ سے گزاری ہے۔ بہت اور چونکہ محمد کبھی خان صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی اعلیٰ جگہ دے جنت میں، بڑے کمال شخصیت، ان کی فیملی کے ساتھ ان کا بہت ہی پیار تھا، محبت ہمیشہ سے، اب بھی ہے، ہاں جی ہاں جی بہت ہی آنا جانا اور بڑا ہی ایک دوسرے سے پیار محبت۔ ریڈیو پہ بہت سنا ہم نے، ویسے تو نہیں دیکھا یاسمین کیا بات ہے، میں کہتا ہوں جی کبھی صاحب جب بھی ان کی بات کرتے تھے ہاں جی اتنا اپریشیٹ کرتے تھے اور اس طرح ان کی گفتگو سناتے تھے کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ واہ یاسمین طاہر صاحبہ اور نعیم طاہر صاحب ان کا بڑی ہی خوبصورت گفتگو سے ذکر کیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ جیسے غوری صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ریڈیو کے اوپر بڑا نام، بہت سنا ہے۔ اور ہر شخص ان کی آواز کو پہچانتا تھا، ہر شخص پہچانتا تھا۔ واہ بڑی ایک لمبا عرصہ بیمار رہی ہیں اور گھر میں ہی اور خدمت کر رہے ہیں۔ نعیم طاہر صاحب ہلے ہی نہیں، پاس سے ہلے ہی نہیں، ایسے پیارے انسان کے اپنی بیگم کے پاس ہی بیٹھے رہے، اور ایک دو دفعہ ادھر ادھر جب ملے ہیں تو ذکر کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بس آپ کو پتہ ہے وہ یاسمین جو ہیں وہ چونکہ اب ان کی یادداشت بھی نہیں صحیح، تو وہ گھر میں ہی رہنا پڑتا ہے ان کو، تو پھر میں زیادہ تر ان کے پاس ہی ہوتا ہوں، میں بھی نہیں نکلتا۔ ورنہ نعیم صاحب نے بڑی بھرپور زندگی گزاری ہوئی ہے، باہر بڑے بڑے عہدوں پہ انہوں نے خدمات سر انجام دی ہوئی ہیں اور فن بڑا کمال پیش کیا ہوا ہے، مگر جب سے یاسمین طاہر صاحبہ بیمار تھی نا جی، ہاں جی وہ بھی بیچارے پاس ہی بیٹھے رہے۔ میں تو